اس ایپیسوڈ میں ہم اکبر کے مذہبی رجحانات کا ذکر کریں گے، لیکن مذہبی رجحانات کا ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اکبر کے مزاج میں ایک پر اسرار پہلو تھا، اور وہ تھا کہ کچھ رجحان اس کا تھوڑا سا خودکشی کی طرف تھا۔ اس میں مورخ کچھ تو کہتے ہیں کہ شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ماں کی طرف سے ان لوگوں میں جنون بھی آ رہا تھا۔ وراثت میں اس کا ایک ماموں تھا خواجہ معظم، جو پاگل پن کی دوران ہی اس کا انتقال ہوا، اور یا تو اس کو بہادری کی انتہا کہہ لیں یا رجحان اس کو آپ کہہ لیں، جس کو ہم میسوچزم کہتے ہیں انگریزی میں، خود اذیتی۔ اور وہ عجیب و غریب اس کا تھا سلسلہ۔ سورت میں جب وہ گیا گجرات میں، تو ایک رات ابو الفضل کہتا ہے کہ ایک رات ہماری مخصوص رات کو بزم برپا تھی، محفل جمی ہوئی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، اور گفتگو ہو رہی تھی ہندوستان کے راجپوتوں کی اور دوسرے جو جنگجو قبائل ہیں ان کی بہادری کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اور اس میں کسی نے یہ بتایا کہ جو ہندوستان کے سورما ہوتے ہیں وہ ایک ایسا دستہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تلوار، جس کے دونوں طرف نوک ہوتی ہے، اور پھر دونوں طرف آدمی دونوں طرف سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور وہ ان کے سینوں میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور پیچھے سے اس کا نوک پیٹھ سے نکل آتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، تو اچانک اکبر اٹھا، تو اس نے اپنی تلوار کے دستے کو ایک دیوار کے ساتھ نصب کیا، باندھا جس طرح بھی تھا۔ تو آگے اس کا تلوار کا پھل تھا، نشانہ نوک۔ تو پھر اکبر نے کہا کہ میں دوڑ کر جاؤں گا اور اس کو اپنے سینے میں پیوست کروں گا۔ تو یہ سن کر سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بادشاہ تھا، اس کی وہ مخالفت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر ان میں سے ایک اٹھا، غالباً وہ مان سنگھ تھا، راجہ مان سنگھ۔ تو اس نے جا کر اس کو زور سے اپنی ضرب سے اس تلوار کو نیچے گرا دیا، جس سے اکبر کا ہاتھ بھی زخمی ہوا، اور اکبر نے بعد میں غصے میں راجہ مان سنگھ کو نیچے بھی گرایا۔ تو اس قسم کے واقعات جو تھے، یہ اس کے ایک قسم کا غیر معمولی ہونے میں یا اس کی شخصیت کے پر اسرار ہونے میں یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب اس کے جو مذہبی رجحانات تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے کہ وہ ان پڑھ ہونے کے ساتھ بہت ذہین تھا۔ اچھا، اب یہ جو دو چیزیں ہیں، الٹریسی اور ذہانت، ان دونوں نے مل کر ایک عجیب ملغوبہ بنا لیا تھا، عجیب و غریب کام کرتا تھا۔ مثلا ایک دفعہ اس نے یہ تجربہ کیا کہ 20 نوزائیدہ بچے، نومولود بچے اس نے ماں باپ سے ان کے خریدے، اور ان کو 3-4 سال تک اس طرح رکھا ایک الگ گھر میں کہ کوئی شخص، کوئی عورت جو وہاں ان کی وہ نرسیں تھیں، وہ بول نہیں سکتی تھیں۔ اس کا یہ خیال تھا کہ جب ان کو کوئی تعلیم نہیں دی جائے گی، کوئی زبان نہیں سکھائی جائے گی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیچر ان کو کس طرف لے جاتی ہے۔ لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہوا۔ 3-4 سال کے بعد جب ان بچوں سے بات کی گئی یا وہ سارا سلسلہ ختم ہوا، تو وہ بچے ظاہر ہے کہ وہ گونگے تھے، وہ سوائے غوں آ کرنے کے کچھ نہیں کر سکے۔ تو اس قسم کے وہ تجربے بہت زیادہ کرتا تھا۔ اچھا، پھر جو اس کے درباری تھے انہوں نے بھی کچھ اس کی طرف کیا ہوا تھا کہ یہ جو بات کہتا ہے صحیح کہتا ہے، جب یہ کہتا ہے بارش ہو جائے تو بارش ہو جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ اس کا کوئی خاص کبوتر تھا، اس کو ایک عقاب لے اڑا، تو وہ انہوں نے یہ داستان پھیلائی کہ اکبر نے کہا کہ اس کو مار دیا جائے، تو فوراً کوے آئے اور انہوں نے عقاب پر حملہ کیا اور اس نے کبوتر کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اس میں بہت سی متھ ہیں، بہت سی ایسی کہاوتیں چلی ہوئی ہیں جن کا ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں۔ تو اکبر کی شخصیت کے ارد گرد ایک پر اسرار حالہ بنایا گیا، ایک تانا بانا بنا گیا، جس میں اس زمانے کے جو سائیکوفینٹس تھے اور جو درباری تھے ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں، اور پھر درباری کلچر بھی ایسا ہوتا ہے کہ
اگر جس طرح سعدی نے کہا ہے کہ اگر شاہ روز را گوید شبستی بباید گفت اینک ماہ پرویں، کہ اگر بادشاہ دن کو کہتا ہے کہ یہ تو رات ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ رات نہیں ہے، آپ کہیں کہ جناب مجھے تو چاند اور تارے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ درباریوں کا کلچر ہمیشہ سے رہا ہے۔ اب اس نے ایک عبادت خانہ بنوایا فتح پور سیکری میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتنے مسلمانوں کے سیکٹس ہیں، فرقے ہیں، ان کو ہم آہنگ کیا جائے اور ایک فرقہ بنایا جائے۔ شروع میں تو یہ عبادت خانے میں صرف اس نے مسلمان علماء کو جمع کیا، ہر طرف سے بلائے، ہر سیکٹ کے، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ اس وقت بریلوی دیوبندی کا تو وجود نہیں ہوتا تھا، بہرحال جو بھی سیکٹ تھے اس زمانے میں ان کو بلایا، اور ان کی وہ خود وہاں بیٹھتا تھا، بحث میں حصہ لیتا تھا، اور بظاہر اس کا یہ مقصد تھا کہ میں حقیقت کی طرف پہنچوں اور یہ دیکھوں کہ کون سا فرقہ جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سا فرقہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اور اس پر پھر فلسفے پر گفتگو ہوتی تھی، تصوف پر گفتگو ہوتی تھی، مذہب کی پشت پر جو نفسیاتی عوامل ہیں ان پر گفتگو ہوتی تھی، قانون پر ہوتی تھی، فقہ پر بات ہوتی تھی، آپس میں جو فقہی اختلافات ہیں ان پر گفتگو ہوتی تھی۔ لیکن اکبر کا یہ تجربہ جو تھا یہ بالکل ناکام اس لیے رہا کہ علماء نے وہاں بالکل اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا کہ ایک دنیا دار بادشاہ اگر علماء کو جمع کر رہا ہے تو ہم وہاں بیہیو کریں۔ انہوں نے وہاں وہی مناظرے سے بڑھ کر مجادلے کی کیفیت پیدا کر دی، آپس میں لڑائی کی۔ اور وہ جو حالی نے کہا تھا کہ حالی کے زمانے میں یہ جو مذہبی مناظر تھے کہ کبھی وہ گلے کی رگیں ہیں پھلاتے، کبھی جھاگ پر جھاگ ہیں منہ پہ لاتے، کبھی خوک اور سگ ہیں اس کو بتاتے، کبھی مارنے کو عصا ہیں اٹھاتے، ستون چشم بد دور ہیں آپ دیں کے، نمونے ہیں خلق رسول امی کے۔ تو یہ حال تھا اس وقت کہ ان کی رگیں پھول جاتی تھیں، منہ سے جھاگ نکلتی تھی، ایک دوسرے کو مارنے کو پڑتے تھے، شور کرتے تھے، سب بیک وقت بولتے تھے۔ تو اکبر کو اس سے بہت مایوسی ہوئی، اور یہ جو اس کا ارادہ تھا یہ کوئی کامیابی کی طرف وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ بھیرا میں وہ شکار کھیل رہا تھا، یہ آج کل بھیرا جو ہمارے پاکستان میں ہے علاقہ، اور وہاں وہ ڈرم بیٹرز تھے، وہ ایک بہت بڑے نصف قطر کے بہت بڑے گھیرے میں ڈرم بیٹ کر کے 40-50 ہزار لوگ ہوتے تھے ڈرم بیٹ کرنے والے، تو وہ اکٹھا کرتے تھے جانوروں کو۔ تو جب شکار کرنے کا وقت آیا جانوروں کو جمع کرنے کے بعد، اور ایک درخت تھا پھلدار جس کے نیچے بیٹھ کر اکبر نے یا کھڑے ہو کر شکار شروع کرنا تھا، تو اچانک اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی جس کا وہ مورخ ابو الفضل اور بدایونی وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا کوئی نام نہیں لے سکتے کہ وہ کیا تھا۔ ایک خاص اس پر کیفیت طاری ہو گئی، یوں کہ یہ اس پر ایک سکتہ طاری ہو گیا، اور اچانک اس نے کہا کہ خبردار، کوئی شخص کسی جانور کو ضرر نہ پہنچائے، کسی چڑیا تک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور ان سب جو جمع کیے ہیں شکار کے لیے جانور ان سب کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس پر بہت شور مچ گیا کہ بادشاہ کی طبیعت خراب ہے، اور اتنا شور مچا اس کی اس اچانک کیفیت سے کہ اس کی ماں جو تھی حمیدہ بیگم، وہ فتح پور سیکری سے جو بہت دور ہے بھیرا سے، وہاں سے فوراً منزلوں پر منزلیں مارتی ہوئی بھیرا میں آئی تاکہ اپنے بیٹے کو لک آفٹر کر سکے۔ اس واقعے کے بعد، یہ واقعہ ایک بڑا سنگ میل ہے اکبر کے مذہبی رجحانات کا، اس واقعے کے بعد اس نے عبادت خانہ جو اس نے بنایا تھا مشہور فتح پور سیکری میں، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور جو صرف مسلمان علماء کے لیے مخصوص تھا، اس میں اس نے ایک بہت بڑی تبدیلی کی۔ اس نے یہ عبادت خانہ تمام مذاہب کے اسکالرز علماء کے لیے کھول دیا۔ اب اس میں ہندو بھی علماء بلائے گئے، اس میں زرتشت کے مجوسی بھی بلائے گئے، اس میں جین مت کے علماء بھی بلائے گئے،
اس میں عیسائیت کے علماء بھی بلائے گئے، یہودی پتہ نہیں اس وقت ان کو حاصل ہوئے یا نہیں حاصل ہوئے، بہرحال وہاں پر یہ پھر مختلف مذاہب کے جو لوگ تھے ان کے مباحثے شروع ہو گئے، اور ان میں بھی اکبر جو تھا وہ بہت زیادہ خود دلچسپی لیتا تھا اور ہمیشہ خود بیٹھتا تھا۔ اس کے بعد اکبر پر ایک اور سٹیج آیا اور وہ ہندوازم کی طرف مائل ہو گیا۔ اس طرح لگتا ہے کہ وہ سٹیج بائی سٹیج حقیقت کو پانے کے لیے مختلف مراحل طے کر رہا تھا اور وہ سارے مذاہب چکھنا چاہتا تھا۔ تو پھر اس نے سورج کی پرستش شروع کر دی کہ سورج کو دن میں 4 دفعہ پوجا جائے، صبح کے وقت، شام کے وقت، دوپہر کے وقت، آدھی رات کے وقت۔ اور ہندوازم کا اس پر پھر اتنا اثر ہوا کہ اس کا بیٹا جو دانیال تھا اس نے امبر کی جو رانی تھی، آپ کو ہم پہلے ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلی شادی ہندو عورت سے اس نے امبر کے راجہ کی بیٹی سے کی تھی، تو اپنے بیٹے دانیال کو اس نے اس رانی کے سپرد کر دیا کہ تم اس کی پرورش کرو۔ اس کے بعد ایک پارسی آیا گجرات سے جس کا نام تھا دستور ماہیار جی۔ تو دستور ماہیار جی یہ جو پارسی تھا یہ آیا تو اکبر اس کے زیر اثر ہو گیا۔ اس نے محل میں مقدس آگ جلائی، آپ کو پتہ ہے کہ مجوسی پارسی آتش پرست ہوتے ہیں، اور اکبر نے یہ حکم دیا کہ جب یہ چراغ یا آگ دربار میں لائی جائے تو سب اس کا احترام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس نے اس کا بھی بہت زیادہ اثر لیا، اور یہ جو پارسی مذہب تھا اس کی بھی اس نے بہت قریب ہونے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے عیسائیت کی طرف توجہ دی، اور گوا جو تھا، جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ پرتگالی وہاں پر عیسائی تھے، وہاں سے اس نے علماء منگوائے۔ وہاں سے 3 مشن آئے اور ان کی اکبر نے بہت زیادہ کی عزت۔ ان میں سے ایک تو کہتے ہیں کہ 23 ایئرز رہا اکبر کے دربار میں، پھر وہ جہانگیر کے دربار میں بھی تھا، زیویئر اس کا نام تھا، جیرم زیویئر۔ ان کی بہت آؤ بھگت کی گئی، لیکن اکبر نے ان کے ساتھ سلوک اچھا کیا، لیکن وہ عیسائی نہ بنا۔ اور ایک دفعہ تو اس نے ان پادریوں سے مطالبہ کیا کہ تم جو بہت معجزات کا ذکر کرتے ہو، یسوع مسیح کے معجزات کا یا مریم میری کے معجزات کا، تو تم مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو وہ تو ظاہر ہے کوئی معجزہ نہ دکھا سکے۔ ایک مشن پھر ان گوا کا جو تیسرا مشن تھا وہ یہ جب لاہور میں تھا تو وہاں بھی آیا، اور انہوں نے بائبل بھی پیش کی اس کو، اور دیگر تحائف بھی لائے۔ یہ ان کے ساتھ بہت لمبی چوڑی گفتگو کرتا تھا، ان کے ساتھ کھانے وانے کھاتا تھا، لیکن عیسائی نہیں ہوا۔ اس نے ان کو یہ بھی اجازت دی تھی کہ میری سلطنت میں تم عیسائیت کی تبلیغ کر سکتے ہو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹوں میں سے اگر کوئی بھی عیسائی مذہب یا کوئی اور مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن گوا کے جو عیسائی تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اپنی تبلیغ میں، اور آخر میں وہ بہت دل برداشتہ ہو کر گئے۔ ایک سیاسی فائدہ پرتگالیوں نے ضرور اٹھایا، وہ یہ کہ چونکہ ہمیشہ اکبر کے دربار میں وہ رہے اور اس کی رسائی رہی ان کی، تو انہوں نے دیگر جو یورپی طاقتیں تھیں، فرینچ جو تھے یا برٹش تھے، ان کو نہیں آنے دیا۔ انہوں نے یہ سیاسی فائدہ ضرور اٹھایا، لیکن جہاں تک ان کا تبلیغ کا ٹارگٹ تھا نصب العین، وہ اکبر کو عیسائی نہیں کر سکے۔ ہاں، اکبر کے دل میں چونکہ تمام مذاہب کے لیے ایک سافٹ کارنر تھا، جو غالباً اسلام کے لیے سب سے کم تھا سافٹ کارنر، شاید اس لیے کہ وہ خاندانی طور پر مسلمان تھا اور دیگر مذاہب کی طرف اس کا رجحان زیادہ تھا، تو عیسائیوں کے ساتھ اس نے نرمی کا سلوک ضرور کیا۔